فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور کوئی ساتھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار پیچھے آگے باہر اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے گھر والے یاد آتے ہیں. يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. مثلا آپ کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے کو جاتے ہیں اور آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، آپ کے سارے کریڈینشیل سامنے ہیں، ورک ایکسپیرینس بھی سب کچھ ہے، اور جاب ایسی ہے کہ اگر آپ کو نہ ملی تو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو اس وقت آپ بورڈ کے سامنے ہیں یا جو بھی آپ کو انٹرویو کر رہا ہے، آپ کا معاملہ سارا اس کے ہاتھ میں. اب وہ چاہے تو آپ کو ہاں کر دے اور چاہے تو نہ کر دے. اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس نے اتنی محنت کی، اتنی ڈگریاں لی، اتنا کچھ پڑھا، اتنا کام کیا. اب یہاں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس پر اس کے آئندہ زندگی کی خوشحالی کا انحصار ہے، اور انسان کسی بھی قیمت پر اس اپرچونٹی کو کھونا نہیں چاہتا. اور اس وقت اگر انسان کو ہاں ہو جائے اور جاب مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے. اور یہ معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو ایسی جاب مل جائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں سے موبائل پر آنے سے پہلے ينقلب الى اہلہ مسرورا. کتنی دفعہ انسان منتیں مانتا رہتا ہے نا کہ یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، اور وہ ہو گیا تو اور پھر بھول جاتا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی پیٹھ کے پرے سے اس کو دیا گیا. ویسے تو بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پیٹھ پیچھے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایسا سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوگا کہ جو ہی انسان کو ملے گا تو انسان شرم کے مارے فوراً اس کو چھپا لے گا، پیچھے کر لے گا. یہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی بچہ فیل ہو جائے اور اس کا پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ چھپا کے پیچھے کر لیتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. پس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، ثبور کو پکارے گا. ثبور صبر یا ثبور سے ہے ہلاک ہونا، لازم اور متعدی ہے ہلاک ہونا، اور کرنا دونوں معنوں میں آتا ہے، جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے. تو وہ ہلاکت پکارے گا. کون سی ہلاکت؟ کبھی کو اپنے لیے ہلاکت بھی مانگتا ہے؟ کون اپنے لیے موت مانگتا ہے اور ہلاکت مانگتا ہے اور تباہی مانگتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ اور میں جو شخص انتہائی نا امید ہو چکا ہو، جو شخص انتہائی تکلیف میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں. تو وہاں بھی حالت یہ ہوگی کہ جب انسان کے اوپر انتہائی مصیبت کا وقت ہوگا تو انسان موت مانگے گا، اور اس وقت موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت بھی بعض اوقات انسان کو غموں سے نجات دلانے والی ہوتی ہے. یا انسان کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ موت میری زندگی کے مسائل کو ختم کر دے گی. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب کتاب رکھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ مجرم اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے جو بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. لیکن اس کے برعکس نیک شخص وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ اقرؤ کتابی، آؤ میری کتاب پڑھو. اور وہاں نیک شخص جو ہے وہ اعمال نامہ ملتے ہی اور بخشش کا پروانہ ملتے ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. اور یہاں کیا ہے؟ کوئی گھر والے یاد نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار یاد نہیں آئیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. بس صرف موت یاد آئے گی اور موت مانگے گا. اور جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص فضل سے ان کے بال بچوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور وہ بھنے گا سعیر میں، جلے گا آگ میں. یسلا کا لفظ کل بھی ہم نے پڑھا تو صاد لام یہ سے آگ میں جلنا، بھننا، روسٹ ہونا، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اور وہ کیا کہیں گے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، یعنی دنیا میں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا مگن تھا، اتنا مشغول تھا، اپنی لائف کو اس طرح انجوائے کر رہا تھا
کہ اس کو آخرت بھولی ہوئی تھی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. انہ بے شک وہ ظن سمجھتا تھا اللہ یحور کہ وہ پلٹے گا نہیں. ہارا یحور و حور کہتے ہیں گھوم پھر کر واپس آنے کو، اسی جگہ جہاں سے چلے تھے، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. محور کا لفظ بھی اسی سے، محور سنا نا کب، سارے ستارے سیارے کس کے گرد گھوم رہے؟ محور کے گرد گھوم رہے. تو محور بیسیکلی چرخی کے دھرے کو کہتے ہیں. چرخی کا معلوم ہے کہ جس کے گرد چرخی گھومتی ہے، تو یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ، نیوکلیس جس کے ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ ریوالو کرتی ہیں. تو انہ ظن اللہ یحور، وہ سمجھتا تھا واپسی کوئی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیکن اس کو اس دن کا کچھ بھی یقین نہ تھا کہ یہ دن آئے گا. انہ ظن اللہ یحور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اللہ مجھے ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹانا، یعنی جہاں سے میں چلا ہوں وہاں نہ لوٹ جاؤں، یعنی دور جاہلیت کی زندگی میں نہ پلٹوں. اب آپ دیکھیں کہ قدحن کا لفظ پیچھے جو گزرا ہے، مشقتیں، تو زندگی میں دو طرح کی مشقتیں ہوتی، دو طرح کی کوششیں ہوتی ہیں. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں یا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان آج کی لذتوں میں کھو جائے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، لائف صرف انجوائے کرنے کے لیے ہی رکھے، اور جو محنت کرے، کوشش کرے، وہ صرف اپنی دنیا کی زندگی کو ہی بہتر بنانے کی ہو اور کل سے غافل ہو جائے. ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ لائف سٹائل ہے. کون سا؟ ساری محنتیں صرف دنیا کی زندگی کی خوشحالی کے لیے، اور پھر اس کو حاصل کرتا جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا جائے. کیونکہ یہ انسان کی نفسیات ہے نا، کہ جب بھی اس کو کوئی چیز، کوئی خوش کن خبر ملتی ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی کچھ بھی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت سے غافل ہوتا جاتا ہے. دوسرا لائف سٹائل کیا ہے؟ کہ انسان کل کے اندیشے میں جیے، کل کے فکر میں جیے، قیامت کی طرف دھیان ہو اس کا سارا، فکریں ساری اور غم سارے وہاں کے ہوں. دنیا میں اس کی خاطر، یعنی کل کی خاطر آج کا عیش اور آرام چھوڑ دے. اس زندگی میں جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا تو کرے، مگر دنیا میں دل نہ لگائے، کیونکہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دل اس کا کل کی طرف ہو مائل. یہ دوسرا طرز زندگی. کیا ان دونوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جس کا آغاز اور انجام سب کچھ دنیا ہی دنیا، وہ جاگتا دنیا کے لیے، وہ سوتا دنیا کی فکر کے ساتھ ہے. اس کی ساری زندگی صرف دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہے. آخرت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا بنانے میں بہت مشغول ہے. تو ظاہر ہے اس کی دنیا بن گئی، پھر بن بھی جاتی. جب آپ دن رات دنیا کے لیے لگے رہے تو دنیا بن جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے زیادہ کہ انسان پھر اس کو انجوائے کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک ڈریم ورلڈ میں جیتے ہیں نا، ان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، اور وہ سارے خواب کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں. ایسا گھر ہو، ایسی جگہ پر ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا اس میں فرنیچر ہو، یہ چیز ہو، وہ ہو، اس رخ پہ بنا ہوا ہو، دھوپ ادھر سے آنی چاہیے، ہوا ادھر سے چلنی چاہیے، یہ سامنے گرینری نظر آنی چاہیے، ادھر پانی نظر آنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، اس سے بہتر، اس سے بہتر، کرتے 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 انسان اسی بھاگ دوڑ میں اور اسی دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت اور انجوائبل سے انجوائبل بنانے کی فکر میں زندہ رہتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے. یہی اس کے سارے گولز ہوتے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکتا، وہ اس کے پاس فرصت نہیں سوچنے کی. اب اس کا بھی اینڈ ہونا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے، اس کا دل، اس کا دھیان، اس کی کوششیں، اس کا سب کچھ کہیں اور اٹکا ہوا ہے. وہ اس دنیا کے پار ہے، آؤٹ آف دس ورلڈ. وہ آخرت کی فکر میں جی رہا ہے، ہر اچھی چیز کو وہاں کے لیے سنبھال چھوڑتا ہے. اب یہ دونوں جب آخرت کی منزل پہ پہنچیں گے، اس بڑے میدان میں جا کے کھڑے ہوں گے، تو دونوں کو ایک جیسا پروانہ تھوڑی ملے گا. جو پیچھے کے لیے کام کرتا رہو پیچھے رہ جائے گا، جو آگے کے لیے کام کرتا رہو آگے چلا جائے گا. قدحن جو ہے نا، نکرہ ہے، دونوں طرح کی مشقت ہے. انسان جو ہے وہ دونوں طرح کے ہیں، جو جس طرح کی مشقت کرے گا اسی طرح کے انجام کو پہنچے گا، جو جس چیز کو ذہن میں رکھ کے کرے گا. تلاوت. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بلا کیوں نہیں، ضرور لوٹے گا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے سارے اعمال سے واقف تھا، اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا. اب یہ دونوں طرح کے لوگوں کا حال ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا؟ کیا سوچتے ہیں؟ کیا نتائج چاہتے ہیں؟ کیا اس کا آؤٹ کم ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا صلہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کوششوں کے نتیجے میں کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں واٹ ایور واٹس ایور، چاہے دین کا کام چاہے دنیا کا کام، ساتھ تو نیت ہے نا. بھلے آپ دین کا کام کر رہے ہو، قرآن دن رات پڑھ رہے ہو، لیکن اگر آپ کی سوچ آخرت نہیں تو یہ بظاہر دیکھنے والا ایک بڑا خوبصورت دین کا کام بھی بیکار ہے اگر اس دن کے لیے نہیں. اور بظاہر دیکھتے ہوئے ایک خالصتاً دنیا کا کام، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے نیت اچھی رکھتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب اور اس کا نتیجہ آخرت میں چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچیں. جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، میری بھاگ دوڑ اور میری کوشش، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا رزلٹ، کیا ثمرہ، کیا نتیجہ، کیا فائدہ، کیا بینیفٹ، کیا انعام، کیا سہولت، کیا چیز ہے میرے مائنڈ میں؟ کیوں کر رہی ہوں؟ چاہے آپ کوئی دنیا کی ڈگری کر رہے ہیں، کہ آپ دین کی ڈگری کر رہے ہیں، خواہ آپ کوئی صدقہ خیرات کا کام کر رہے ہیں، خواہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کہ آپ کسی غریب پہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی جو کام، اپنے سارے دن بھر کے کاموں کی لسٹ بنا کے اپنے آپ کو اس چیک لسٹ میں ڈھونڈ لیں. ایک ایک چیز کے اوپر رک کے سوچیں، کیوں کرتی ہوں؟ کیا مقصد ہے میرا؟ کیا نیت ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ اس کا بدلہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیونکہ ہر کوشش کا بدلہ ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. یہ بالکل یہی مفہوم ہے جو یہاں گزر رہا ہے. انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی. کیا کوشش کی؟ کس مقصد کے لیے کی؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. اوفا جو ہے یہ افعال التفضیل کا وزن ہے، یعنی بھرپور بدلہ ملے گا اس کو. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تو جو بھی ہماری سٹرگل ہے یا کوشش ہے اس پر بدلہ تو ضرور ملنا ہے. کون کس بدلے کا مستحق ہے؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد کیا، نیت کیا تھی، خواہش کیا تھی، اس کے پیچھے کیا غرض تھی. نمبر 2، کر کیا رہا تھا. بعض اوقات نیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کر رہا تھا انسان وہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی جانچنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ کی نیت تو آخرت کمانا ہے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آخرت سے اور دور لے جا رہا ہے. تو نیت کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایفرٹس آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں. آپ کی کوشش اور آپ کی محنت آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ نفس مطمئنہ بنا رہی ہے یا نفس بے چین بنا رہی ہے؟ کیونکہ ہر انسان خود اپنا جج ہے، ہر ایک اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کیا چیز ہے؟ شام کی سرخی، وہ سرخ روشنی جو آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو وہ سمیٹتی ہے یا جو اس نے سمیٹا. وسق، اور وسق جو ہے اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اندھیرا آ جاتا ہے نا اس وقت. اور بنیادی طور پر وسق میں چیزوں کو جمع کرنے اور اٹھانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جانور پہ بوجھ لادنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء اکٹھا کرنا. اور اسی سے پھر آگے اتسق آ رہا ہے، جب کوئی بکھری ہوئی چیز اکٹھی ہو جائے اور مکمل ہو جائے. اور وسق ایک بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں جس میں 1-2 من چیز آ جاتی، جیسے کل میں نے بتایا تھا نا سا اور وسق اور مد.
پیمانوں کے نام ہیں جس سے لوگ ناپتے تھے چیزیں، انہیں کو ترازو پہ رکھنے کے بجائے ناپ ناپ کے کھجوریں اور جو وغیرہ دیتے تھے. تو وسق بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسے مگ ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے یا اب بھی ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ جگ ہوتا ہے اس پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ ڈالیں تو کیا ہوتی ہے، سمٹ جاتی ہے اس کے اندر. تو رات بھی چیزوں کو سمیٹ لیتی. کیسے؟ دن میں سارے لوگ گھروں سے باہر نکل کے بکھرے ہوئے ہوتے، پرندے جانور سب، رات ہوتی تو سب واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے. سویر ہوئی ہر چیز پھیل گئی، رات ہوئی ہر چیز جمع ہو گئی. رات نے سب کو سمیٹ لیا، جیسے شفق نے دن کو سمیٹ لیا، رات نے سب لوگوں کو سمیٹ لیا. انسان، حیوان، پرند چرند سب سمٹ گئے. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے، ماہ کامل بن جائے، یعنی اس کی روشنی مکمل ہو جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ 14ویں کی رات کو، یعنی پورا پورا نظر آئے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ ضرور تم سوار ہوگے ایک درجے سے دوسرے پر. طبقاً عن طبق، طبقہ کہتے ہیں درجے کو، منزل کو، حال کو. اور طباق کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلیٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پلیٹس بھی ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے اور اس میں فٹ آ جاتی. تو طباق اسی سے طبقہ ہے. طبقاتی تقسیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. طبقے، طبقے کون سے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے طبقے گروہوں کے لیے آتا ہے نا. اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ کوئی چھوٹا گروہ بڑا، اس کا مطلب یہ انہی گریڈز ہیں جو انسانوں کے درجے ہیں، جس کو کلاس سسٹم کہا جاتا ہے. کیٹیگریز یا کلاس سسٹم جو ہوتی ہے، یہ غریبوں کا طبقہ ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے. طبقاً عن طبق، تو اس کے لیے عربی میں لفظ طبقہ آتا ہے. اور اسی سے لفظ 14 طبق روشن ہونا ہے، 7 زمین کے 7 آسمان کے. کبھی سوچا آپ نے کیا بول رہے ہیں؟ 14 طبق، 7 زمین کے اور 7 آسمان کے. تو آسمان کس طرح ہے؟ طبقوں میں ہے نا، ایک کے اوپر ایک ہے. اب سمجھ آ گئی طبق؟ اصل میں آیت بہت گہری ہے اور اس میں ہم سب سے ایک بہت اہم بات کہی جا رہی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم سب کو ایک درجے سے دوسرے، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک منزل سے دوسری. سٹوری کے لیے بھی آتا ہے. طبقات الارض کا لفظ بھی پڑھا ہوگا آپ نے. اور یہ جو جیسے فلیٹس میں سٹوریز ہوتی ہے نا، منزل، منزل کے معنوں میں بھی آتا ہے. فلورز، یس فلورز، سٹوریز یا فلورز، اس کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کسی بھی آپ بلڈنگ کو دیکھیں، ایک کے اوپر ایک طبقہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درجہ بدرجہ، ایک کے اوپر ایک. اور رقبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوار. اب ایک سٹوری پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، درجہ بدرجہ، ایک کے اوپر ایک سوار ہے وہ اوپر تک. اتنی سمجھ آ گئی سب بات؟ اب کیا ہوتا ہے جب لفٹ خراب ہو تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک فلور پہ چڑھتے ہیں سیڑھی سے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے سے. یہ جو عمل ہے نا ایک کے بعد ایک پہ چڑھنا، یہ کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک طبقے سے دوسرے ایک سٹوری چڑھتے جا رہے ہو. اور لفٹ بھی کھڑے ہو تو وہ نمبر بتاتے جاتا ہے نا آپ کس طبقے پہ آ گئے. اس کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے. زندگی یہی ہے، یہی کر رہے ہو تم. یعنی ہر روز شام ہو جاتی، شفق، شفق گواہ ہے اس بات پر. پھر کیا ہوتا ہے؟ رات، ہر چیز سمٹ آئی، حال بدل گیا. پھر کیا؟ چاند، اس کی چھوٹی منزلیں، جب ہلال ہوتا ہے باریک سا ہوتا ہے، بڑھتے 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 ماہ کامل پورا مکمل ہو گیا. وہ طبقوں میں تھا نا چاند بھی، ایک کے بعد ایک طبقہ پورا ہوتا گیا. تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے. زندگی بس اسی چیز کا نام ہے، ایک طبقے سے دوسرے پہ چڑھتے جانا، اور پھر ایک دن کیا ہوگا؟ خاتمہ. آپ کہتے نہیں ہیں میں زندگی کی اتنی منزلیں طے کر چکا ہوں. کہاں کر کے گئے ہیں طے کر کے؟ یعنی کتنے نیچرل یہ باتیں نا، یہ جو سب ہم کرتے رہتے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھتے چلے جا رہے ہو. اب وہ بلڈنگ کو ذہن میں رکھیں اور لفٹ خراب ہے اور آپ ایک سٹوری پہ چڑھ کے پھر سوچتے اچھا کون سی سٹوری پہ پہنچ گئے. اچھا، تو یہی زندگی کی بہاریں ہیں، یہی تمہاری عمر ہے. ایک سال کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انسان طے کرتا چلا جا رہا ہے. جو تمہاری زندگی کی سٹیجز ہیں تم ایک کے بعد ایک کراس کرتے چلے جا رہے ہو. 2 دن کا یہ سفر ہے. تو زندگی کیا ایک طرح سے بیسیکلی سفر ہے. اب یہ جو تم چڑھ رہے ہو نا طبقے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹائم کے اس میں لیں گے، یعنی انسان کا جو وقت ہے. ہر لمحہ دوسرے لمحے پر کیا ہو رہا ہے؟ پائل اپ ہو رہا ہے نا، اوپر 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 جا رہا ہے. 1 سال کے بعد 1 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں آپ کتنے سال گزر گئے.
اور پھر کبھی ایک کیفیت ہوتی کبھی دوسری ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور انسان بھولا ہوا ہوتا ہے کہ میں اتنی منزل چڑھ چکا ہوں. جیسے سیڑھیاں چڑھنا بھی اسی سے ہی ہے نا, ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جا رہے ہو, ایک لمحے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد ویک پر ویک. سال ختم ہونے کو آتا ہے تو کہتے ہیں اتنے ویک گزر گئے, اتنے مہینے گزر گئے, خواہ وہ لمحے ہوں, خواہ وہ گھنٹے ہوں, خواہ وہ ویک ہوں, خواہ وہ منتھس ہوں, ایئرز ہوں, ڈیکیڈز ہوں, سینچریز ہوں, ایک کے بعد ایک گزرتا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے جو دل کی حالت ہے وہ بھی بدلتی ہے. ایک لمحہ کیا ہے خوشی ہے, اگلے لمحے کیا ہے غم ہے, پھر خوشی ہے, پھر غم ہے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, ایک حال سے دوسرے حال میں, کبھی خوش ہے, کبھی غمگین ہے, کبھی صحت مند ہے, کبھی بیمار ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. یہ زندگی ہے, زندگی اسی چیز کا نام ہے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں غم ہو تو ہم کہتے ہیں غم کیوں ہے, خوشی ہو تو کہتے ہیں خوشی کیوں ہے, یہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے, بچپن ہے تو بچپن کیوں, جوانی ہے تو جوان کیوں, بڑھاپا ہے تو بڑھاپا. کسی حال میں راضی نہیں ہوتے ہم. طبقاً عن طبق. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دل کی حالتوں میں صرف خوشی غم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے, ایمان کے بھی حال بدلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کا ایمان کیسے ہوتا ہے, یہاں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, گھر جاتے ہیں تو پھر طبقاً عن طبق ہو گیا نا, ایک جیسا نہیں رہتا حال. یعنی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, مسلسل تبدیلی کا عمل جاری ہے. ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے, ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے, ہم کسی چیز کو تبدیل ہونے نہیں دینا چاہتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شروع میں سورت کا جو مضمون ہے نا, قادحن الی ربک قدحن, یہ اسی کے ساتھ بیسیکلی میچ کر رہا ہے. طبقاً عن طبق, یہ قدحن کس طرح ہو رہا ہے, طبقاً عن طبق ہو رہا ہے. ہر حال ہی مشقت کا ہے. اور جب انسان کو پتا ہے کہ اس کا وقت جا رہا ہے, اس کی زندگی گزر رہی ہے, تو پھر فما لہم لا یؤمنون, یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لاتے جب انہیں پتا ہے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں. اب دیکھیں بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, کیا چیز ہاتھ میں ہماری, ہم گزرتی عمر کو روک سکتے, نہیں روک سکتے. فما لہم لا یؤمنون, کیوں نہیں مان جاتے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا چیز, گزرتا وقت, گزرتی حالتیں, گزرتی کیفیات, بدلتے موسم, یہ سب کیا ہے, نشانیاں ہیں. فما لہم لا یؤمنون, پھر بھی نہیں مانتے اپنے رب کو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ہی نہیں کرتے, قرآن کے آگے جھکتے ہی نہیں ہے. اگرچہ اس مقام پہ سجدہ ہے, لکھا ہوا بھی ہوگا عبارت آپ کے سامنے, یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے, لیکن بنیادی طور پر سجدہ یہاں صرف جھک کے فرض پورا کر کے اٹھ جانا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ سب مان جاتے جو قرآن کہتے, اس کے آگے اپنی عقل کو کیوں نہیں خم کر لیتے, کیوں اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی ذہانت اور اپنی انٹیلیجنس اور اپنا معلوم نہیں کیا کیا نہیں, کیوں نہیں سمجھتے. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا دیتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں. یوعون کا لفظ کس سے ہے, وعیون سے, واو عین یہ, فجمع فاوعى, پیچھے آپ نے پڑھا ہے. اور وعاء کس کو کہتے ہیں, برتن کو, سورۃ یوسف میں آتا ہے. یا خرجی کو, بندھے ہوئے سامان کے لیے بھی آتا ہے. من وعاء اخیہ, بھائی کے بندھے ہوئے سامان سے اس کو پیالے کو نکال لیا. تو وعی ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اس کا منہ بند کر دینا, یعنی اس کی حفاظت کرنا, اسے نکلنے نہ دینا. واللہ اعلم, اللہ خوب جانتا ہے, بہت زیادہ جانتا ہے. کس چیز کو, ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بند ہے جسے وہ نکلنے ہی نہیں دے رہے, وہ سب جانتا ہے. جو کچھ انہوں نے سمیٹا ہوا ہے سب جانتا ہے. کیا کیا سمیٹا ہوا, شرک ہے, کفر ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق چیزیں سمیٹی ہوئی نا, دلوں میں رکھی ہوئی ہیں. ایمان ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, نفرت ہے, محبت ہے, جو کچھ بھی ہے سب پتا ہے اس کو. واللہ اعلم بما یوعون, یہ کیوں کہا گیا یہاں, کیونکہ انسان کی ساری کوششوں کا آغاز اور اس کے سارے اعمال کی بنیاد کیا ہے, نیت, ارادہ, دل کے خیالات, سوچ. فبشرہم بعذاب علیم, تو بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی. کس کے لیے, جو یکذبون ہیں, جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے عمل کیے, لہم اجر, ان کے لیے اجر ہے,
غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا. ممنون کا لفظ کس سے ہے؟ من سے. من کا کیا معنی ہوتا ہے؟ احسان. اور احسان کے ساتھ اس میں ختم ہونے کا معنی بھی ہے، کیونکہ احسان جتانا جو ہے وہ عمل بھی ضائع کر دیتا ہے، اور احسان کرنا جو ہے وہ زبان بھی کاٹ دیتا ہے. تو ممنون کا لفظ بھی اسی سے ہے. سلب مادہ کا لفظ پڑھا ہوگا نا آپ نے. کیا معنی ہوتا ہے سلب مادہ؟ یعنی کسی مادے کے اگینسٹ معنی آنا. من کا معنی احسان کرنا بھی، اور من کا معنی ختم کرنا بھی ہے. غیر ممنون سورۃ ہود میں آتا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی بخشش جو کبھی ختم نہ ہوگی، بغیر حساب. جیسے سورۃ غافر میں آتا ہے نا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. جنت میں ان کو کیسا رزق ملے گا؟ جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. غیر ممنون. جزاء من ربک عطاء حسابا. جی تلاوت سنی. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اس میں آپ دیکھیے کہ شفق یعنی شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ایک دل اداس سا ہوتا ہے نا. کیا احساس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر؟ ایک اور دن چلا گیا. رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے تو وہ وقت اگر آپ جاگ رہے ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ اداسی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی. کیا رات کو لاس کا ایک احساس نہیں ہوتا؟ کچھ کھو گیا، کچھ چلا گیا. والقمر اذا اتسق، چاند اگرچہ وہ پوری نے روشنی جمع کر لی لیکن اس وقت بھی کیا احساس ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند دیکھ کر خوشی سے زیادہ ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح برقرار نہیں رہے گا، یہ ایک دم ڈھل جائے گا. تو یہ سارے اوقات، شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا چاند کے چمکنے کا زمانہ ہو، یہ سارے اوقات کیا سمجھا رہے ہیں؟ ان چیزوں کی قسم کا جواب کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی ایک حالت سے دوسری میں چلے جاؤ گے. اور آج کل تو آپ کو یہ بات اور اچھی طرح سمجھنی چاہیے. کب قرآن کا آغاز ہوا تھا اور ایک کے بعد ایک سپارہ طبقاً عن طبق، اور ایک کے بعد ایک سیمسٹر، اور ایک کے بعد ایک دن طبقاً عن طبق. کس طرح ختم ہو جاتا ہے وقت، قدم قدم چلتے چلتے چلتے. اور پھر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ انتظار کی گھڑیاں اور لمحے ختم. طبقاً عن طبق، ایک سٹیٹ سے دوسری، ایک حالت سے دوسری. ان سب چیزوں کا اثر تو کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. ہر طبق اگلے طبق پہ جانے سے پہلے ایمان میں اوپر جانے کا موقع ہو جائے، اور قرآن سن کر انسان جھک جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ واللہ عالم بما یوعون، اگر اسے عام اس کانٹیکسٹ میں لیں تو اللہ کو پتا ہے نا آپ سب نے کیا کیا سمیٹا ہے. جو آپ نے لکھ لیا، جو آپ نے یاد کر لیا، جو آپ کے سینوں نے محفوظ کر لیا. ایک وقت تھا کہ قرآن پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک وقت ہے کہ سمجھ میں آتی ہیں اور اندر تک سمجھ میں آتی ہیں، دل کو لگ جاتی ہیں باتیں. یہ بھی ایک کوشش ہے. واللہ اعلم بما یوعون. کوئی انسان قدردان نہ ہو اس کوشش کا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے کیا سمیٹ لیا، اس کے دل نے کیا محفوظ کر لیا. تو جو یکذبون ہے ان کے لیے تو عذاب علیم ہے، لیکن جو اس پر ایمان لا کر نیک کام کر لیں لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے زبردست خوشخبری ہے کہ وہ ایسا اجر پائیں گے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کبھی بھی ختم، یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت میں جو کمائی کی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس ایک خزانہ ہے جس کو وہ اکٹھا کر لے گا. دیکھیں قدح کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا زور لگا کے رگڑ کے کرنا، جیسے اسکرب کرنا اور
جب آپ خوب گھر کی صفائی کرتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا کیا میں نے آج؟ خوب رگڑائی کی. کس چیز کی؟ سبھی چیزوں کی رگڑائی ہوئی آج، کہتے ہیں نا. جب آپ زور لگاتے. اسی طرح علم میں اگر مینٹل آپ ایفرٹ کو لیں تو ہر روز جو آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ اس سے دماغ کے پردے وہ صاف نہیں ہوتے، روشن نہیں ہوتے، زنگ اترتے نہیں اور رگڑائی نہیں ہوتی. علم جو ہے وہ انسان کو اتنا رگڑتا ہے کہ انسان چمک چمک کے چمکنے لگتا ہے. پھر یعنی وہ آئینہ جو ہے نا، آئینہ دل، اس کی بھی روز رگڑائی ہوتی ہے. اور وہ آئینہ دل پھر اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دھبے بھی نظر آنے لگتے ہیں. ذرا سی گرد پڑ دے تو نظر آنے لگتی ہے انسان کو. تو ہر انسان جو بھی کوشش کر رہا ہے اس کوشش کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے والا ہے. اب یہ تو زندگی کا ایک حصہ تھا. اب اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ کوشش جاری رہی تو رب سے ملاقات تک ایک اچھے حال میں زندگی گزر، اور اگر اس کوشش کو بند کر دیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دل بہت جلد، ان القلوب تصدع، بہت جلد ان پہ گرد و غبار پڑ جاتا ہے، بہت جلد اس کے اوپر میل آ جاتی ہے. ہر انسان کوشش اور مشقت میں ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی فقیر ہے. ہر انسان قدح ہے. یا ایھا الانسان، اسی لیے میں نے کہا نا الانسان جن سے انسان، یعنی سب انسانوں کی بات ہے. اور ہر انسان کی کوششیں جو ہیں وہ اس کو آگے جا کر دیکھنی ہے. اس کو کوئی کسی بھی حال میں ہے، کوئی گھر میں ہو بیٹھی عورت تو بھی اس کی اپنی ایک مشقت ہے، کوئی باہر کام کرنے نکلی تو اس کی اپنی مشقت ہے. بچے ہیں تو ان سے پوچھے وہ کہیں گے ہم سے زیادہ زندگی کسی کی دوبر ہے ہی نہیں کہ ہمیں اتنا ہوم ورک ملتا ہے اور اتنا پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک کا ہمارے اوپر پریشر ہے. خواتین کو دیکھیں تو ان کے اپنے پریشرز ہیں، مردوں کو دیکھیں تو ان کے اپنے ہیں. امیروں کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے کہ آپ پریشان ہو کے اٹھیں. غریبوں کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی. علم والوں کی، پڑھنے لکھنے والوں کے پاس بیٹھے تو ان کی اپنی مشقتیں ہیں، ان پڑھوں کے پاس بیٹھے تو ان کے اپنے رونے ہیں. ہر انسان قدح کی حالت میں ہے، اور اسی قدح میں نا رنج سہ کے جانے والا، مشقتیں کر کر کے جانے والا. بتانا یہ مقصود ہے کہ زندگی کا یہ سفر پر مشقت ہے. اب چوائس تمہاری یہ ہے کہ اس پر مشقت سفر کو آخرت کے نقطہ نظر سے کر کے، اللہ کی خاطر کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لو.